ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق الکندی۔ تاریخ میں انہیں عربوں کا فلسفہ کہا جاتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے مفکر کی دنیا میں گہرائی سے اتر رہے ہیں جنہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی تہذیب میں فلسفے کی باقاعدہ بنیاد رکھی۔ آج ہماری گفتگو کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ الکندی نے کس طرح یونانی فکر کو اسلامی عقائد سے ملانے کی ایک بہت بڑی کوشش کی۔ جی، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ یہ سب کس ماحول میں کر رہے تھے۔ ہم بات کر رہے ہیں 8ویں اور 9ویں صدی کی۔ بغداد، کوفہ، بصرہ، یہ اسلامی تہذیب کے بڑے جگمگاتے ہوئے مراکز تھے۔ بالکل۔ لیکن فلسفہ یعنی یونانی فلسفہ اس وقت زیادہ تر عیسائی سریانی عالموں کے پاس تھا۔ اچھا۔ جی، وہی لوگ تھے جو ارسطو اور افلاطون کی کتابوں کا یونانی اور سریانی سے عربی میں ترجمہ کر رہے تھے۔ تو اس پس منظر میں ایک خالص عرب مسلمان مفکر کا فلسفے کے میدان میں آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ ایک انقلاب تھا۔ اچھا، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت اگر کسی کو فلسفہ پڑھنا ہوتا تو اسے لازماً کسی غیر مسلم استاد کے پاس جانا پڑتا؟ فلسفہ ایک باہر کی چیز سمجھی جاتی تھی؟ بالکل، اسے ایک غیر ملکی دارامات سمجھا جاتا تھا، ایک ایسی چیز جس پر تھوڑا شک کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا تھا۔ اور اسی ماحول میں الکندی سامنے آتے ہیں، جو نہ صرف عرب تھے بلکہ ایک بہت معزز قبیلے کندہ سے تھے۔ ان کے والد کوفہ کے گورنر رہ چکے تھے۔ اوہ، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھے؟ جی بالکل، وہ کوئی باہر سے آئے ہوئے شخص نہیں تھے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ نہیں، یہ فلسفہ ہمارا بھی ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں جو ہمیں معلوم ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ وہ ایک پڑھے لکھے اور با اثر گھرانے سے تھے۔ قرآن، گرامر، فقہ یہ سب تو پڑھا، لیکن ان کا اصل شوق سائنس اور فلسفہ تھا۔ اور یہی شوق انہیں بغداد کھینچ لایا، جو اس وقت دنیا کا علمی مرکز تھا۔ وہاں ان کی رسائی ہوئی خلفاء کے دربار تک۔ المامون، المعتصم، المتوکل، خاص طور پر خلیفہ المعتصم ان کے کام سے بہت متاثر تھے۔ اچھا۔ انہوں نے تو الکندی کو اپنے بیٹے احمد کا استاد بھی مقرر کیا۔ ایک محرخ ہیں ابن نباتا، انہوں نے لکھا ہے کہ الکندی اور ان کی تحریروں نے المعتصم کی سلطنت کو زینت بخشی۔ واہ! اس سے ان کے قد کاٹ کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن شہرت کے ساتھ حسد بھی آتا ہے۔ ان کی زندگی میں ایک ڈرامائی موڑ تب آیا جب موسیٰ ابن شاکر کے بیٹوں نے ان کے خلاف سازش کی، اور یہ سازش اتنی کامیاب ہوئی کہ خلیفہ المتوکل نے انہیں سزا دی اور ان کی ذاتی لائبریری کو ضبط کر لیا۔ ایک منٹ، یہ تو بہت سخت سزا ہے۔ کیا یہ صرف علمی اختلاف تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہری سیاسی سازش تھی؟ دیکھیں، یہ دونوں کا امتزاج تھا۔ المتوکل کا دور فکری طور پر زیادہ قدامت پسند تھا۔ اس نے معتزلہ کی سرپرستی ختم کر دی تھی اور زیادہ روایتی علماء کو فروغ دے رہا تھا۔ صحیح۔ تو شاکر برادران نے اسی ماحول کا فائدہ اٹھایا۔ خلیفہ کے کان بھرے کہ الکندی کے نظریات خطرناک ہیں، اور کسی عالم کے لیے اس کی کتابوں سے محرومی یہ تو موت سے بدتر سزا ہوتی ہے۔ اور وہ کوئی عام لائبریری نہیں تھی، اسے کندی لائبریری کہا جاتا تھا۔ وہ ان کی پوری زندگی کا حاصل تھی۔ بہت تکلیف دے رہا ہوگا۔ بالکل، لیکن ان کی شخصیت بھی بڑی عجیب تھی۔ ایک طرف الجاحظ جیسا بڑا ادیب اپنی کتاب البخلا میں ان کا مذاق اڑا رہا ہے، انہیں بخیل یعنی کنجوس کہہ رہا ہے، اور دوسری طرف ایک بالکل مختلف تصویر ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ان کے پڑوس میں ایک امیر تاجر کا بیٹا اچانک مفلوج ہو گیا۔ اوہ! بغداد کے تمام طبیبوں نے جواب دے دیا۔ تب کسی نے تاجر کو بتایا کہ بھائی، تمہارے پڑوس میں ہی ایک عظیم فلسفی رہتا ہے، وہ اس کا ماہر ہے۔ تو الکندی نے اس کا علاج کیا؟ جی، لیکن دواؤں سے نہیں، موسیقی سے۔ انہوں نے مخصوص دھنیں بجائیں اور آہستہ آہستہ وہ لڑکا ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تضاد بتاتا ہے کہ ہم کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہے، وہ ایک پیچیدہ شخصیت تھے۔ اچھا، یہ تو ہوئی ان کی زندگی کی کہانی، لیکن آخر وہ مشہور کس کام سے ہوئے؟ کیا وہ صرف ایک شعبے کے ماہر تھے؟ ہمارے پاس جو فہرست ہے وہ تو دماغ گھما دینے والی ہے، تقریباً 270 کتابیں۔ یہی تو ان کی عظمت ہے، وہ اپنے وقت کے انسائکلوپیڈیا تھے۔ آج ہم اسپیشلائزیشن کے دور میں رہتے ہیں، کوئی فزکس کا ماہر ہے تو کوئی تاریخ کا۔ جی، الکندی نے 17 مختلف شعبوں پر لکھا: فلسفہ، منطق، حساب، موسیقی، طب، فلکیات۔ آپ نام لیں اور انہوں نے اس پر لکھا ہے۔
اور ان کا اثر صرف اسلامی دنیا تک محدود نہیں رہا. یہ بات بھی حیران کن ہے کہ قرون وسطیٰ کے یورپ میں انہیں پڑھا جا رہا تھا. جیراڈ آف کریمونا جیسے لوگ ان کی کتابوں کا لاطینی میں ترجمہ کر رہے تھے. یعنی جب یورپ ایک فکری تاریک دور سے گزر رہا تھا تو وہ الکندی سے روشنی لے رہے تھے. بالکل. مشہور اطالوی مفکر کارڈانو نے تو انہیں تاریخ کے 12 عظیم ترین ذہنوں میں شمار کیا ہے. 12 عظیم ترین ذہنوں میں؟ جی، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور ایک طویل عرصے تک مغرب میں ان کا کام صرف انہی لاطینی ترجموں سے ہی جانا جاتا تھا. لیکن حال ہی میں جب استنبول اور حلب میں ان کے ہاتھ سے لکھے عربی مخطوطات ملے تو ان کے فلسفے کی گہرائی اور اصلیت وہ اور بھی واضح ہو گئی. تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ وہ ایک انسائکلوپیڈیا جیسے عالم تھے اور ان کا اثر یورپ تک تھا. لیکن ان سب علوم کے مرکز میں ان کا فلسفہ تھا. آخر وہ کہنا کیا چاہتے تھے؟ ان کا سب سے بڑا سوال کیا تھا؟ ان کا سب سے بڑا سوال تھا سچائی کیا ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جائے. انہوں نے فلسفے کی تعریف ہی یوں کی کہ یہ انسان کی استطاعت کے مطابق اشیاء کی حقیقت کا علم ہے. اچھا. ان کے لیے فلسفہ کوئی ذہنی عیاشی نہیں تھا بلکہ سچائی تک پہنچنے کا ایک سنجیدہ سفر تھا، اور ان کے نزدیک حتمی سچائی خدا تھا. انہوں نے خدا کے لیے ایک خاص اصطلاح استعمال کی، الواحد الحق، یعنی ایک سچا. تو فلسفے کا سارا سفر اصل میں خدا کی طرف سفر ہے. اور اسی سفر میں انہوں نے یونانی فکر اور اسلامی عقائد کے درمیان پل بنانے کی کوشش کی. انہوں نے ارسطو کو گہرائی سے پڑھا، لیکن وہ صرف اس کے پیروکار نہیں تھے، ایک نقاد بھی تھے. اس کی ایک بہترین مثال ارسطو کا غیر متحرک محرک کا تصور ہے، انموویبل موور. جی، ارسطو کہتا تھا کہ کائنات میں ہر چیز حرکت میں ہے اور ہر حرکت کا کوئی سبب ہے. اگر آپ اسباب کی زنجیر میں پیچھے جائیں تو آخر میں ایک ایسے سبب پر پہنچیں گے جو خود حرکت نہیں کرتا لیکن باقی سب کو حرکت دیتا ہے. ٹھیک ہے. الکندی نے اس تصور کو لیا لیکن اسے بدل دیا. انہوں نے کہا یہ غیر متحرک محرک دراصل اسلام کا خالق ہے جو صرف حرکت نہیں دیتا بلکہ عدم سے وجود میں لاتا ہے. یہ تو بہت بڑا فرق ہے. جی، یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی نہیں تھی، اس نے پورے فلسفے کی بنیاد بدل دی. اور یہی ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج بھی بنی ہوگی، کیونکہ اس دور کے بہت سے مذہبی علماء تو فلسفے کو یونانیوں کا کفر سمجھتے تھے. بالکل، ان پر شدید تنقید ہوئی، الزامات لگے، لیکن الکندی نے بہت بہادری سے اپنا دفاع کیا. انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کچھ لوگ حقیقت کے علم کے حصول کو کفر کہتے ہیں. اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مذہب کو تجارت بنا لیا ہے اور اپنی کرسی بچانے کے لیے سچائی کی مخالفت کرتے ہیں. یہ بہت جرأت کی بات تھی. تو انہوں نے اس مخالفت کا جواب کیسے دیا؟ انہوں نے عقل اور ایمان کے اس ٹکراؤ کو کیسے حل کیا؟ ان کا استدلال بہت دلچسپ اور واضح تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں، علم حاصل کرنے کے 2 راستے ہیں. 2 راستے؟ جی. ایک ہے علم الہی، یہ پیغمبروں کو وحی کے ذریعے ملتا ہے. یہ براہ راست ہے، مکمل ہے اور بغیر کسی انسانی کوشش کے ہے. یہ سب سے اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک دوسرا راستہ بھی ہے، انسانی علم کا، یعنی فلسفہ. یہ منطق، تحقیق اور برسوں کی محنت سے حاصل ہوتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ پیغمبر کا علم یقیناً برتر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فلسفہ بیکار ہے. فلسفہ بھی اسی سچائی تک پہنچنے کا ایک انسانی راستہ ہے. منزل ایک ہے، راستے الگ ہیں. اس کی کوئی مثال ہے کہ انہوں نے یہ ہم آہنگی عملی طور پر کیسے پیدا کی؟ بہت خوبصورت مثال ہے. قرآن میں ایک آیت ہے، ستارے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں. روایتی عالم اس کا شاید لفظی مطلب لیتے. جی. الکندی نے اس کی فلسفیانہ تشریح کی. انہوں نے کہا یہاں سجدہ کا مطلب صرف ماتھا ٹیکنا نہیں بلکہ اس کا ایک گہرا مطلب ہے اطاعت. اطاعت یعنی تمام کائنات، ستارے، درخت، ہر چیز خدا کے بنائے ہوئے قوانین کی اطاعت کر رہی ہے. کیشش سکل کا قانون، سیاروں کی گردش، یہ سب خدا کی اطاعت ہی کی شکل ہے. واہ! اس ایک تشریح سے انہوں نے سائنس اور مذہب کو ایک ہی نقطے پر لا کھڑا کیا. بالکل. یہ بہت گہرا نقطہ ہے. آئیے ان کے کچھ بنیادی تصورات کو اور قریب سے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے خدا کا تصور. آپ نے بتایا کہ انہوں نے یونانی فلسفے سے کچھ خصوصیات لیں لیکن انہیں اسلامی عقائد میں ڈھال دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ضرورت کے طور پر دیکھا تھا.
وہ کائنات کی پہلی علت ہے، غیر متغیر ہے، سادہ ہے۔ الکندی نے یہ تمام عقلی دلائل قبول کیے، لیکن ان میں اسلامی روح پھونکتی۔ ان کے نزدیک خدا کی توحید مطلق ہے، وہ الواحد الحق ہے، اور اس کی وحدانیت ایسی ہے کہ اس پر ہماری دنیا کی کوئی بھی خصوصیت لاگو نہیں ہوتی۔ الکندی کہتے ہیں کہ خدا نہ مادہ ہے، نہ شکل، نہ مقدار، نہ معیار۔ یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ ان زمروں سے ماورا ہے؟ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آپ کسی ایسے شخص کو رنگ کی وضاحت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جو پیدائشی نابینا ہو۔ ٹھیک ہے۔ آپ اسے نہیں بتا سکتی کہ سرخ رنگ کیسا ہوتا ہے، آپ جو بھی مثال دیں گی وہ ناکافی ہوگی۔ اچھا۔ الکندی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم خدا کو اپنی محدود زبان اور محدود تصورات میں بیان ہی نہیں کر سکتے، وہ ان سب سے بلند ہے۔ اس معاملے میں وہ معتزلہ سے متفق تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ معتزلہ کا طریقہ کلامی تھا، جبکہ الکندی کا طریقہ خالص منطقی اور فلسفیانہ تھا۔ بڑھائی ہے، بڑھائی کا سبب اس کے والدین ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ الکندی نے کہا کہ یہ زنجیر لامحدود نہیں ہو سکتی، کہیں نہ کہیں ایک پہلی علت ہونی چاہیے جو خود کسی کا معلول نہ ہو۔ وہ پہلی علت خدا ہے۔ اور دوسرا دلیل کائنات میں پائے جانے والے نظم و ضبط سے تھا۔ جس طرح ایک گھڑی کو دیکھ کر گھڑی ساز کا خیال آتا ہے، اسی طرح کائنات کے اس پیچیدہ نظام کو دیکھ کر ایک عظیم ڈیزائنر کا یقین ہوتا ہے۔ اور آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے خدا کو علت فاعلہ کہا، لیکن ایک خاص معنی میں۔ جی، اس سے بھی ایک قدم آگے دیکھیں، ایک کاریگر پہلے سے موجود لکڑی پر کام کرتا ہے۔ صحیح۔ الکندی کہہ رہے تھے کہ خدا وہ ہے جو لکڑی کو بھی عدم سے، یعنی کچھ نہیں سے وجود میں لاتا ہے۔ اس عمل کو انہوں نے ابداع کہا، یعنی عدم سے تخلیق۔ تو وہ صرف کاریگر نہیں، وہ مصور، رنگ اور کینوس سب کچھ خود ہے۔ دودیت یعنی انفینٹی کا تھا۔ کیا یہ دنیا ہمیشہ سے ہے؟ ارسطو کا تو یہی ماننا تھا کہ دنیا ہمیشہ سے ہے۔ یہ نظریہ تو اسلامی عقیدے سے براہ راست ٹکراتا تھا۔ بالکل، یہ اس دور کا سب سے بڑا فکری چیلنج تھا۔ ایک طرف ارسطو جیسا دیوقامت فلسفی کہہ رہا تھا کہ زمانہ لامحدود ہے، اور دوسری طرف قرآن کہہ رہا تھا کہ دنیا کو تخلیق کیا گیا ہے۔ تو یہ تو عقیدے کی جنگ بن گئی ہوگی۔ لیکن الکندی نے اس بحث کو عقیدے سے نکال کر ریاضی کے میدان میں لا کھڑا کیا۔ یہ ان کا کمال تھا۔ ریاضی کے میدان میں کیسے؟ انہوں نے کہا، 1 منٹ کے لیے مذہب کو بھول جائیں، صرف ریاضی کو دیکھیں۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ ہر جسم محدود ہوتا ہے۔ چونکہ وقت کا تعلق جسم اور حرکت سے ہے، اس لیے اگر جسم محدود ہے تو اس سے جڑا وقت بھی محدود ہونا چاہیے۔ اچھا۔ اس خالص ریاضیاتی دلیل سے انہوں نے ثابت کیا کہ دنیا زمانی طور پر لامحدود نہیں ہو سکتی، اور اگر اس کا کوئی آغاز ہے تو لازماً اس کا کوئی آغاز کرنے والا بھی ہے۔ زبردست۔ یعنی انہوں نے فلسفے کے ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے ریاضی کا استعمال کیا۔ جی، یہ ایک ایسی دلیل تھی جس کا جواب دینا بہت مشکل تھا۔ اب آخری اہم تصور کی طرف آتے ہیں، روح اور عقل۔ اس پر تو کئی فلسفیوں کے اثرات نظر آتے ہیں۔ جی، اس میں افلاطون، ارسطو اور خاص طور پر فلاٹینس کے گہرے اثرات ہیں۔ دراصل فلاٹینس کی کتاب کے کچھ حصے غلطی سے ارسطو کے نام سے عربی میں ترجمہ ہو گئے تھے، اور الکندی نے خود ان ترجموں پر نظر ثانی کی تھی، تو اس وجہ سے ان کے نظریات میں ایک دلچسپ امتزاج پیدا ہوا۔ انہوں نے عقل کو سمجھنے کے لیے اسے 4 سطحوں میں تقسیم کیا۔ 4 سطحیں؟ یہ تو کافی پیچیدہ لگتا ہے۔ انہوں نے اسے بہت آسان بنا دیا۔ آپ یوں سمجھیں کہ پہلی سطح تو ایک کائناتی سپر کمپیوٹر ہے، خدا کی عقل یا عقل فعال جو ہمیشہ آن ہے اور ہر چیز کا علم رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری ہم سب کے اندر ایک خالی ہارڈ ڈرائیو کی طرح ہے، یعنی علم حاصل کرنے کی پیدائشی صلاحیت، یعنی پوٹینشل۔ بالکل۔ تیسری وہ ہے جب آپ اس ہارڈ ڈرائیو پر سافٹ ویئر انسٹال کر لیتے ہیں، یعنی جب آپ کچھ سیکھ لیتے ہیں اور وہ علم آپ کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور چوتھی؟ جب آپ اس سافٹ ویئر کو ایکچولی چلا رہے ہوتے ہیں، یعنی جب آپ اس علم کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کوئی ریاضی کا مسئلہ حل کرنا۔ یہ تو بہت اچھی مثال ہے۔ تو علم حاصل کرنے کا عمل کیا ہوا؟ اس ہارڈ ڈرائیو پر ڈیٹا آتا کہاں سے ہے؟ الکندی کے مطابق علم کا عمل یہ ہے کہ ہماری روح دنیا کی چیزوں کی صورتوں یعنی فارمز کو حاصل کرتی ہے۔ جب آپ ایک کرسی دیکھتی ہیں تو آپ کی روح کرسی کی صورت کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ اسی طرح جب آپ انصاف جیسے غیر مادی تصور کو سمجھتی ہیں تو اس کی صورت آپ کی روح میں آ جاتی ہے۔ تو علم دراصل روح اور کائنات کی حقیقتوں کا ایک ہو جانا ہے؟ جی بالکل۔ تو اگر ہم پوری گفتگو کا خلاصہ کریں، الکندی صرف یونانی فلسفے کے مترجم نہیں تھے،
وہ ایک बानी थे, एक बुनियाद रखने वाले थे। बिल्कुल। उन्होंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया, एक ऐसा तरीका कार बनाया जिसके तहत इस्लामी अकायद के दायरे में रहते हुए गहरे अक्ली सवालात उठाए जा सकते थे। उन्होंने यूनानी फिक्र से दुश्मनी नहीं की, बल्कि इससे मुकालमा किया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर अलकिंदी ना होते तो शायद अल-फाराबी और इब्न सीना का काम भी वैसा ना होता जैसा हम आज जानते हैं। उन्होंने गोया एक रास्ता बनाया जिस पर बाद में आने वालों ने सफ़र किया। बिलाशबा उन्होंने आने वाली नस्लों के लिए सवालात भी फराहम किए और उन सवालात से निमटने के लिए इस्तिलाहात भी। अकल और वही के दरमियान हमाहंगी पैदा करने की अलकिंदी की कोशिश ने इस्लामी फिक्री तारीख में एक ऐसी बहस का आगाज़ किया जो आज तक किसी न किसी शक्ल में जारी है। उन्होंने फ़लसफ़े को इस्लामी तहज़ीब का एक अहम हिस्सा बना दिया। जाते जाते सोच के लिए एक नुक्ता छोड़ जाते हैं। अलकंदी के मुताबिक पैगंबरों को इल्म फौरी और इल्हामी तौर पर मिलता है, जबकि फ़लसफ़ियों को वही इल्म मंतिक, तहकीक और बरसों की मेहनत से हासिल करना पड़ता है। सुनने वालों के लिए सवाल ये है, अगर इल्म हासिल करने के दो रास्ते हो, एक फौरी और इल्हामी, दूसरा मेहनत तलब और मंतिकी, तो क्या एक की मौजूदगी दूसरे की कद्र को कम करती है? और आज की दुनिया में जहां मालूमात की भरमार है, हम इल्म के इन दो मुख्तलिफ तरीकों को किस नज़र से देखते हैं?